الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ویلکم ٹو چینل روحانی پرواز۔ روحانی پرواز میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آج ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ کھوئی ہوئی عزت حاصل کرنے کا، واپس لانے کا قرآنی عمل، قرآنی وظیفہ، انتہائی مختصر مگر آسان۔ کھوئی ہوئی عزت واپس آ سکتی ہے، لوگوں میں اعتماد بحال ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے عزت، کیونکہ وہی خود فرماتا ہے قرآن کریم میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت کا تاج پہنا دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ وظیفہ اور طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل روحانی پرواز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملا کرے اور آپ میری تمام اسلامی روحانی ویڈیوز کا فائدہ اٹھایا کریں۔ انتہائی مختصر آسان وظیفہ، کھوئی ہوئی عزت حاصل کرنے کا، اپنے اعتماد کو لوگوں میں بحال کرنے کا بہترین عمل۔ اپنے کردار کی بھی اصلاح کیجئے، اپنے کریکٹر کو بھی درست کیجئے، اپنے آپ کو بھی تبدیل کیجئے۔ اگر آپ میں کسی قسم کی خامیاں پائی جاتی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنے کی کوشش فرمائیے۔ اس کے بعد قرآنی نورانی عمل بھی کیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی عادات و اطوار تو وہی رہیں مگر آپ صرف وظیفے پر اکتفا کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے آپ کی عزت بحال نہیں ہوگی، اس سے آپ کا اعتماد بحال نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے۔ چینج کرنا چاہیے، تبدیل کرنا چاہیے، اپنے کردار کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے کریکٹر کو درست کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرتے ہوئے پھر اللہ سے مانگنا بھی چاہیے۔ اگر آپ اپنی اصلاح کیے بغیر، اپنے کردار کو درست کیے بغیر، اپنے کریکٹر کو صحیح کیے بغیر اگر آپ وظیفہ کریں گے تو پھر ایسا ہی ہے کہ ایک شخص 1% تو شہد کھا رہا ہے، 99% وہ زہر کھا رہا ہے۔ اگر 99% وہ زہر کھاتا ہے، 1% اگر وہ شہد کھاتا ہے تو شہد شفا کا کام نہیں دے گی۔ اگرچہ قرآن کریم میں شہد کو شفا کہا گیا ہے مگر چونکہ شہد کھانے والا 99% زہر کھا رہا ہے، جب وہ زہر کھائے گا تو شہد 1% جو شہد کھا رہا ہے وہ اس کے لیے شفا کا کام نہیں کرے گی، اس کے لیے شفا کا نسخہ بن کر اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے شہد کھائیں مگر زہر کھانے سے بھی گریز کریں، مطلب یہ کہ اپنے برے کردار سے اجتناب کیجئے، اپنے اخلاق، اپنی عادات و اطوار کو درست فرمائیے، سیرت طیبہ کے اوپر چلنے کی کوشش کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنی زندگی کا مقصد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مشعل راہ بنا کر اس پہ زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اب میں اس نصیحت کے بعد میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، کھوئی ہوئی عزت حاصل کرنے کا، اعتماد بحال کرنے کا بہترین عمل۔ سورۃ زمر میرے نزدیک صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے اس کو، پارہ نمبر 23 میں، سورۃ صاد کے بعد سورۃ زمر۔ یہ سورۃ مبارکہ کچھ 23ویں پارے میں ہے اور پھر کچھ 24ویں پارے میں ہے۔ سورۃ صاد کے بعد سورۃ زمر اور سورۃ غافر سورۃ مومن سے پہلے ہے۔ ان دونوں کے درمیان سورۃ صاد کے بعد ہے اور سورۃ غافر سے پہلے، سورۃ مومن سے پہلے۔ اس لیے دو نام لے رہا ہوں کہ مفسرین نے اس کے دو نام لکھے ہیں اور قرآن کریم کے کئی نسخہ جات میں مختلف نام سے جو ہے اس سورت کو لکھا گیا ہے
کسی نسخے میں سورۃ غافر لکھا ہوتا ہے، کسی نسخے میں سورۃ مومن لکھا ہوتا ہے، اس لیے اس اشکال کو دور کر رہا ہوں تاکہ مجھے کال کر کے پریشان نہ کیا جائے اور وہ سوال نہ کیا جائے جس کا جواب ویڈیو میں موجود ہو۔ ناظرین، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، جو چیز ویڈیو میں موجود ہو آپ غور سے سن لیا کریں، اس کے لیے مجھے کال نہ کیا کریں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بات جو روحانی کلینک پہ موجود نہیں ہے، آپ اس کے لیے اگر پریشان ہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا خادم، میں امت مسلمہ کا خادم۔ روحانی پرواز میں انشاءاللہ نئے وظیفے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے روحانی پرواز کی طرف سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ سبسکرائب مائی چینل۔